ایک ایسی قوم جس پر زمین بھی روئی اور آسمان بھی لرز اٹھا۔ وہ لوگ جنہیں نعمتیں عطا ہوئیں مگر انہوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کی، اور جب بدی ان کے گھروں کا زیور بن گئی تو رحمت الہی عذاب میں بدل گئی۔ پھر ایک دن آسمان سے آواز آئی کہ بس اب وقت پورا ہو چکا۔ یہ ہے قوم لوط کی وہ کہانی جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ جب گناہ عام ہو جائے تو زمین اپنی جگہ بدل لیتی ہے۔ زمانہ بہت پرانا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے، اور ان کے ساتھ ایک نوجوان حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ وہ ان کے شاگرد، ان کے مددگار اور ایمان کے ساتھی تھے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو سارے کا سارا شہر تماشائی بن گیا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے تو دنیا حیران رہ گئی۔ نمرود کا غرور ٹوٹ گیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ تب حضرت لوط علیہ السلام اپنے استاد کے ہمراہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ یہ دونوں اللہ کے پیارے بندے سرزمین شام کی طرف نکلے۔ پھر ایک وقت آیا جب لوط علیہ السلام کو ایک نئی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ ہدایت دکھائیں۔ یہ قوم ایک سرسبز وادی میں آباد تھی جہاں میٹھے پانی کے چشمے بہتے، کھیت لہلہاتے اور درختوں پر پھل جھولتے۔ قافلے اس بستی کے قریب سے گزرتے، آرام کرتے، پانی پیتے اور کبھی کبھی درختوں سے پھل توڑ کر بھی کھا لیتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان بستی والوں کے دل سخت ہوتے گئے۔ جب بھی کوئی مسافر گزرتا تو وہ اس کا مال لوٹ لیتے۔ یہ ظلم ان کے معمولات کا حصہ بن گیا۔ پھر شیطان ان کے درمیان آیا، انسانی شکل میں، مسکراہٹ کے ساتھ، مگر نیت میں زہر لیے ہوئے۔ اس نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے علاقے سے نہ گزریں تو ان کے ساتھ وہ کام کرو جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ اور یوں ایک ایسے گناہ نے جنم لیا جس نے پوری دنیا کے توازن کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی فطرت بدل ڈالی اور مرد مردوں کے قریب آنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو ان کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ انہوں نے قوم کو یکجا کیا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ راستہ جو تم نے چن لیا ہے یہ تمہیں بربادی کی طرف لے جائے گا۔ مگر قوم ہنسنے لگی۔ کسی نے کہا، لوط ہمیں نئی باتیں سکھاتا ہے۔ کسی نے مذاق اڑایا، یہ تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے، کبھی نرمی سے اور کبھی محبت سے، کہ شاید ان کے دل بدل جائیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گناہ ان کی آنکھوں کی روشنی بنتا گیا، نافرمانی ان کا فخر بنتی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام تنہا تھے مگر ان کے ایمان کی روشنی بہت زیادہ طاقتور تھی۔ وہ دعا کرتے، اے میرے رب، یہ قوم نہیں سنتی، تو خود فیصلہ فرما دے کہ کب ان کے اندھیروں کو روشنی میں بدلا جائے گا۔ دن گزرتے گئے، سال بیت گئے، مگر قوم لوط علیہ السلام کی بداعمالیاں ختم نہ ہوئیں۔ انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ جو بھی مسافر اس بستی سے گزرا اسے پکڑ لیتے، اس کا مال چھین لیتے اور اس پر ظلم کرتے۔ لوط علیہ السلام ان بے گناہوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے، راتوں کو ان کے دروازے پر پہرا دیتے تاکہ کوئی ظالم اندر نہ آ سکے، مگر وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ ایک دن جب آسمان پر سورج اپنی تمازت کم کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا 4 مسافر ان کے قریب آ کر رکے۔ انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور اپنے خیمے میں داخل ہو کر فرمایا، سارا، کچھ مہمان آئے ہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے بکری ذبح کی، گوشت پکایا اور مہمانوں کے سامنے رکھا، مگر مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اگر یہ دشمن ہوئے تو ایک نے نرمی سے کہا، اے ابراہیم،
خوف نہ کھاؤ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے۔ جبرائیل نے فرمایا ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس خوشخبری کے بعد ہمیں ایک اور حکم دیا گیا ہے، ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان پر عذاب الہی نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کہا کیا ان میں لوط بھی ہے؟ وہ تو میرا رشتہ دار ہے، اللہ کا نبی ہے۔ جبریل نے کہا لوط اور ان کے اہل ایمان بچا لیے جائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو اپنی قوم کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا اے میرے رب، کاش وہ لوگ سمجھ جائیں، کاش وہ لوگ توبہ کر لیں، لیکن آسمان سے جواب آیا اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب رات کے سائے زمین پر اتر رہے تھے، چاروں فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کے قریب پہنچے۔ وہ خوبصورت چہرے والے، نورانی وجود والے تھے۔ لوط علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، رات گزرنے کی جگہ چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پر فکر چھا گئی۔ انہوں نے کہا یہ شہر بہت برا ہے، یہ لوگ گناہ میں اندھے ہو چکے ہیں، اگر انہیں تمہاری خبر ہو گئی تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ فرشتوں نے نرمی سے کہا ہمیں ٹھہرنے کی اجازت دے دیجئے، ہم کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گہری سانس لی اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا یہ میرے مہمان ہیں، احتیاط کرنا کسی کو ان کے آنے کی خبر نہ ہونے پائے۔ بیوی نے اس بات میں سر ہلایا مگر اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ وہ عورت اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جب بھی کوئی مہمان آتا وہ چھت پر آگ جلا کر اشارہ کر دیتی۔ اور اس رات بھی جب لوط علیہ السلام کے گھر نورانی مہمان آئے تو اس نے چھت پر روشنی کر دی، روشنی دور تک پھیل گئی۔ شہر کے لوگ چونک گئے، ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹیں ابھر آئیں۔ وہ سمجھ گئے کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر پھر کوئی مہمان آیا ہے۔ پھر وہ جوب در جوب ہاتھوں میں پتھر اور لکڑیاں لیے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ دروازے پر دستک ہوئی، پھر شور مچ گیا، اے لوط، کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ لایا کرو؟ اب انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام کے دل پر بجلی سی گری اور وہ دروازے پر آئے اور قوم کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، یہ کام مت کرو، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر تمہیں نکاح چاہیے تو تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، کیا تم میں کوئی بھی غیرت والا نہیں؟ مگر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ہمیں عورتوں سے کوئی کام نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، ہٹ جائے لوط ورنہ تجھے بھی یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے بسی سے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی، کاش کوئی سہارا ہوتا جو تم سے مجھے بچا لیتا۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا اے لوط، تم اکیلے نہیں ہو، کاش تم جانتے کہ تمہارے ساتھ کون سی طاقت کھڑی ہے۔ لوط نے چونک کر پوچھا تم لوگ کون ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تمہیں اور تمہارے اہل ایمان کو بچانے آئے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے، تمہاری قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ جبرائیل نے کہا رات کے پچھلے پہر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں دینا۔ تمہاری بیوی کو چھوڑ دو کیونکہ ان میں سے ہے جن پر عذاب نازل ہوگا۔ لوط علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا، دل لرز رہا تھا۔ وہ جانتے تھے صبح کبھی ایسی نہیں ہوگی کہ جیسی پہلے ہوتی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلے رات خاموش تھی، ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ پیچھے سے قوم کے شور کی آواز گونج رہی تھی جو اپنی گمراہی پر نازاں تھی۔ لوط علیہ السلام اپنے بچوں کے ہاتھ تھامے جا رہے تھے اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہے تھے، اے میرے رب، جسے تو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ لیکن ان کی بیوی نے دل میں بچھڑے ہوئے گھر کی یاد لیے ہوئے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسی لمحے آسمان سے ایک پتھر اس پر گرا اور وہیں وہ پتھر کی مورت بن گئی۔ زمین ساکت ہو گئی، ہوا رک گئی، پھر ایک زلزلہ سا اٹھا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلائے
اور اس بستی کے چاروں کونوں کو پکڑ لیا۔ فرشتوں نے وہ بستی آسمان تک اٹھا دی، یہاں تک کہ وہاں کے جانوروں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی۔ پھر ایک جھٹکے میں اسے الٹ کر زمین پر دے مارا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر ایک نام لکھا ہوا تھا اس وقت کا جس پر وہ گرا، اور یوں قوم لوط کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ صبح ہوئی تو وہاں کچھ نہ تھا، نہ درخت، نہ گھر، نہ آواز، صرف زمین کا ایک الٹا ہوا ٹکڑا جہاں کبھی ایک آباد بستی ہوا کرتی تھی۔ وہ وادی آج بھی موجود ہے جہاں کھارا پانی جم کر بحر مرتار بن چکا ہے، اور آج لوگ اسے ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین نے خود گواہی دی کہ اللہ کا عذاب جب اترتا ہے تو کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ پیغام ہے ان سب کے لیے جو اپنی خواہشات کو خدا سے بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ جب انسان فطرت سے منہ موڑتا ہے تو زمین بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے، اور جب اللہ کہتا ہے بس اب وقت پورا ہو چکا تو نہ آسمان رہتا ہے اور نہ ہی زمین۔ یہ تھی قوم لوط کی داستان، عبرت، سزا اور ہدایت کی ایک مکمل مثال جو ہر انسان کے دل میں یہ صدا چھوڑ جاتی ہے کہ رب کے قانون سے بڑی کوئی بھی طاقت نہیں۔